تم کہاں سے ان کے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں۔ جنت میں باغات لگانے ہیں تو دنیا میں باغ لگا کے آنا جنت کے لیے۔ یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا منصب اگر ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے گھر کی امامت۔ تم کیسے خدا کو چھوڑ کر بتوں کے پجاری بن گئے ہو؟ آج ہم جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسل میں سے وہ ہستی جنہیں اللہ نے اپنے خلیل کے طور پر منتخب فرمایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا، خلیل رب کائنات۔ ان کا تذکرہ مبارک سے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ابتدا میں نے یہ بات عرض کی تھی، آپ کے ذہن میں شاید خیال آئے کہ کیا حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ہی آتے ہیں یا ان کے درمیان میں کوئی اور پیغمبر بھی ہیں یا نہیں؟ یقیناً بہت سے پیغمبر ہیں، چونکہ انبیاء کرام کی تعداد روایات کے مطابق کم و بیش 1,24,000 آلموسٹ، تقریباً۔ ہم فکس کر کے نہیں کہتے، نہ کہنا چاہیے، چونکہ ایسا نہ ہو ہر نبی پر ایمان لانا لازم ہے۔ ہم 1,24,000 کہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تعداد 2-4 کم ہو تو گویا ہم نے ان کو نبی مان لیا جو نبی نہیں، اور اگر تعداد ان کی 2-4 اوپر ہو تو گویا ہم نے ان کو نہیں مانا جن کو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کم و بیش کہہ کر اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے اس قرآن میں کیا اور بہت سو کا نہیں کیا۔ اب جن کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، احادیث طیبہ میں نہیں آیا، تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں کہ ہم نبیوں پر کلام کرتے رہیں اپنی طرف سے، اور ان کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی اور سورس آف نالج مستند نہیں ہے کہ ہم ان پر بات کر سکیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جس کو بھیجا نبوت کا شرف دے کر اور جو شان دے کر بھیجا، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں اجمالی طور پر، اور تفصیلی طور پر اللہ نے جن کی جو خوبیاں قرآن میں بیان کر دی، ہمارے آقا نے بیان کر دی، ہم ان خوبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور شریعت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر جو آخری کتاب قرآن مجید اتاری اور آقا نے اس کی جو توضیح فرمائی، عمل کے اعتبار سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ پیغمبر قرآن میں ایسے ذکر ہوا جن کا سرسری ذکر ہوا، تھوڑا سا ذکر ہوا۔ اب حضرت یسع کا ذکر ہوا، حضرت ذوالکفل کا ذکر ہوا، حضرت عزیر کا ذکر ہوا، مگر بس ایسے ہی ایک سطر میں، ایک آیت میں نام آیا، تفصیلات نہیں ہیں۔ کچھ پیغمبر وہ ہیں جن کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ اگر آپ پوچھیں سب سے زیادہ قرآن میں کس کا ذکر ہے، کس پیغمبر کا انبیاء سابقین میں سے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چونکہ ان کی قوم کے حالات جو تھے، اللہ جانتا تھا کہ یہ جو امت آنے والی ہے ان کی بہت سی باتیں، ان کے بگاڑ انہی جیسے ہوں گے۔ ہمیں ان کی بہت مثالیں دی گئیں، اور جو کثیر و ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جن کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے قرآن کے اندر، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ کیوں آیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ ہر تذکرے کی وجوہات ہیں، میں چونکہ آج ہمارا موضوع حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اس پر ہم آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی مزید آگے چلے گا۔ بہت زیادہ قرآن نے بات کی ابراہیم علیہ السلام پر۔ ان کا تذکرہ بہت زیادہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عرب جو لوگ تھے، عرب خاص طور پہ مکہ کے جو قریش تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فخریہ انداز میں اپنا تعلق جوڑتے تھے۔ ہم اولاد ابراہیم ہیں،
یعنی جو کافر تھے مکہ والے قریش اور سارے عرب، وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہیں، اپنا فخر کرتے تھے اس بات کے اوپر، اپنا تعلق جوڑتے تھے اور جھوٹا نہیں جوڑتے تھے، تھا ان کا تعلق۔ مکہ میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کے بعد جو انسان بسایا گیا وہ کنبہ کس کا کنبہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا کنبہ تھا، انہی کو بسایا گیا تھا وہاں پر، جب یہاں پر کوئی سرسبز، کوئی تنکا نہ تھا، سبزے کا تنکا تک نہ تھا، وادی بے آب و گیا تھی، پانی تک بھی نہ تھا، پانی بھی اگر وہاں آیا تھا زمزم تو حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے آیا تھا، وہاں پر ان کی ایڑی رگڑنے سے آیا تھا۔ تو پہلا گھرانہ جو مکہ میں آباد ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہی گھرانہ تھا۔ آج سے کم و بیش، میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتا ہوں، کم و بیش 4 سے 5 ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ تقریباً۔ تو اس زمانے پھر جو عرب ان کی اولاد میں سے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو عربوں کا ایک بڑا جو خطہ اور علاقہ تھا، بھلے وہ یمن کے تھے، جہاں بھی تھے، جب خاندان بڑھتے ہیں، نسلیں بڑھتی ہیں تو پھر شہروں میں آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو عرب کہتے تھے کہ ہم اولاد اسماعیل ہیں، اولاد ابراہیم ہیں، اور قریش کو تو براہ راست ظاہر اسی لڑی سے آ رہے تھے، خاص جو لڑی تھی اسی لڑی میں سے آ رہے تھے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد حضرت ہاشم، ان کے والد عبد مناف، اسی والدین کی کڑی کو جوڑتے ہیں تو اوپر اسماعیل علیہ السلام، اوپر ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس لڑی ہے۔ اور باقی قریش کون تھے؟ کوئی حضور کے چچا تھے، کوئی حضور کے رشتہ دار تھے، کوئی کزن تھے، خاندان کے لوگ تھے سارے۔ تو ان کا چونکہ حضرت ابراہیم سے تعلق تھا، عرب کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق تھا، اس لیے قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کیا، اور اس لیے کیا، اے ابراہیم کے ساتھ تعلق جوڑنے والے مکہ والوں، ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علمبردار تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تم کیسے خدا کو چھوڑ کر بتوں کے پجاری بن گئے ہو؟ تم نے کیوں خدا کو چھوڑ دیا ہے؟ اس لیے اللہ نے دلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو، بار بار ذکر کیا کہ ان کی تو ساری جنگ ہی شرک کے خلاف تھی۔ انہوں نے تو اپنے گھر میں اپنے چچا جنہیں وہ باپ کہتے تھے، آزر، ان کو بت بناتے دیکھا تھا تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خاندان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، نمرود بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اسی شرک کی وجہ سے۔ وہ اللہ کی ایک اللہ کے ماننے والے موحد تھے۔ اے ان کی اولاد کے دعوے داروں اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں، کیا وجہ ہے کہ تم توحید کو چھوڑ بیٹھے اور مشرک بن چکے ہو تم لوگ؟ اب جوڑ بنتا تھا ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے اللہ نے ذکر بار بار کیا حضرت ابراہیم کا، تاکہ اس قوم کو سمجھایا جائے کہ تم اولاد ابراہیمی ہونے کے دعوے دار ہو تو پھر ان کے رستے پر بھی چلو، سنت ابراہیمی پر بھی چلو، ان کا طریقہ بھی اپناؤ۔ خالی یہ کہنا کہ ہمارا بابا ابراہیم تھا اور طریقہ ان کا چھوڑ دینا، اللہ پاک ایسے دعوے کو قطعاً قبول نہیں کرتا۔ جسے کہتے ہیں نا پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، بھئی وہ تو تھا، تم کیا ہو؟ جسے علامہ نے کہا نا، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہم بڑا فخر کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا، مان لیا کیا، مگر بھائی بزرگوں نے کیا، یہ بتاؤ تم نے کیا کیا، ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے حوالے سے بھی فرمائی، چونکہ جو یہود اور عیسائی لوگ تھے، یہ بڑی دلچسپ اور توجہ طلب بات ہے۔ یہود اور نصارہ کو بھی اس بات کا زعم تھا اور دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ میں جب یہ بات سنتا اور پڑھتا ہوں، مجھے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر بڑا رشک اور فخر محسوس ہوتا ہے۔ کیسی ہستی ہیں، یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں تم کہاں سے ان کے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں۔ اب ذرا اللہ کا فیصلہ بھی سنیے گا، اللہ کیا فرماتا ہے۔
قرآن مجید کی آیت کریمہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آل عمران آیت نمبر 65، فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اللہ اہل کتاب کن کو کہتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو، چونکہ یہودیوں کے پاس تورات کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل کتاب ہے، اللہ انہیں کہتا ہے کتاب والو۔ عام کافروں سے اللہ ان کو الگ کرتا ہے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ ان کو اللہ کافرو نہیں کہتا، ان سے کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ ایک طرح کی شرم بھی ہے کہ تم تو میری کتابیں پڑھنے والے لوگ ہو، تو پھر تم کیوں منکر ہو گئے میری آخری کتاب کے؟ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، عیسائی تھے۔ خدا فرماتا ہے وما انزلت التوراۃ والانجیل من بعد، یہودی بنے تورات کو مان کر، یہ جملہ سنیے، یہودی بنے تورات کو مان کر، عیسائی بنے انجیل کو مان کر۔ کہا جب ابراہیم آئے تھے ابھی نہ تورات آئی تھی نہ انجیل آئی تھی، تو وہ کیسے عیسائی یہودی ہو سکتے ہیں؟ عیسائیت تو آئی حضرت عیسیٰ کے آنے سے، یہودیت آئی حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کر۔ تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد آئے، تو بتاؤ پھر وہ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ وہ کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا افلا تعقلون، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اتنا بھی شعور نہیں ہے تمہیں؟ اگر وہ بعد کے زمانے کے لوگ ہوتے تو پھر چلو یہودی کہتے وہ ہمارے تھے، عیسائی کہتے وہ ہمارے، بھی وہ تو تم دونوں سے پہلے کے ہیں، تم انہیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہمارے ہیں؟ اب اللہ پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت 68 میں 3 آیتیں بعد، میں جہاں تک بات ہے کہ ان سے زیادہ قریب کون ہے تعلق کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ حق تعلق والا حقدار پتہ ہے کون ہے؟ وہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ پیروی کرنے والا ہے، ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ انہوں نے جو طریقہ دیا تھا توحید کا، انہوں نے جو سنتیں دی تھی، سنت ابراہیمی جنہیں کہتے ہیں، جو ان پر چلنے والا ہوگا اسے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ قریبی یہ ہے۔ تو یہودیوں کیا تم چلتے ہو ان کے طریقے پر؟ عیسائیوں کیا تم چلتے ہو ان کے طریقے پر؟ کہا نہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، یہ ہیں سنت ابراہیمی پہ چلنے والے لوگ۔ آپ جانتے ہیں ہم ناخن کٹاتے ہیں تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم بچوں کے ختنے کراتے ہیں کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، ہم قربانیاں کرتے ہیں کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، ہم حج اور طواف کرتے ہیں سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر امت مصطفیٰ چل رہی ہے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے حقدار، تعلق کا دعویٰ کرنے کا حق ان کا ہے کہ وہ ہمارے تھے، تمہارا کہاں سے رشتہ بنتا ہے؟ اس سے ایک اور بات بھی بڑی سوچنے والی بات سامنے آتی ہے کہ تعلق کا دعویٰ اسی کا جچتا ہے کہ جس سے تعلق کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے نقش قدم پہ بھی چلنے والا ہو۔ یہ بات بہت غور کرنے والی ہے۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تعلق حضور ہمارے ہیں، تو ہمارے تعلق کے دعوے کو پہچانا جائے گا ہمارے اتباع اور اطاعت کے ساتھ کہ ہم کتنا ان کا کہنا مانتے ہیں۔ کیا قرآن میں نہیں آیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی؟ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو خدا سے محبت کا دعویٰ اور تعلق اس کا مانا جائے گا جو مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا ہوگا، اسی کو مانیں گے ورنہ کسی کو نہیں مانیں گے ہم۔ اللہ فرماتا ہے کسی کی محبت نہیں مانتا میں اگر میرے مصطفیٰ کا پیروکار نہیں ہے تو میں نہیں مانتا اس کو اپنا محب، بھلے وہ کہتا پھرے میں اللہ کا عاشق ہوں، اللہ کا محب ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں، وہ کہتا پھرے، اس کے پیار کے دعوے کو پرکھوں گا میں، اگر میرے مصطفیٰ محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا تو میں بھی اس سے پیار کروں گا، نہیں تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جو تعلق ہوتا ہے اس کا ثبوت اپنے محبوب کے ساتھ اس کے بات ماننے سے اور اس کے کہنے پر چلنے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔
ورنہ پھر زبانی جمع خرچ دعوے ہی دعوے ہیں۔ حاضر نذیر وقار، اللہ پاک نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ پیغام بھی دیا اہلیان مکہ کو، کفار مکہ کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کی قوم نے بھی ان کے خلاف بڑی چالیں چلی۔ قرآن فرماتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 70 میں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کے خلاف بڑی چالیں چلی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم قابو کریں، ان کی بات کو رد کریں، اپنی بات کو اوپر کریں۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، مگر ہم نے ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیا۔ جیسے ابراہیم کے مخالفوں کو ہم نے ناکام کیا، اسی طرح ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو بھی ناکام کریں گے، وہ بھی کبھی ان کو نیچا نہیں دکھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نبیوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ کافروں کو پیغام ملے کہ جس خدا نے اکیلے ابراہیم کو، جب کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے والا نہ تھا اور انہیں آگ میں ڈالا تھا، خدا نے آگ کو بھی ٹھنڈا ہونے کا حکم دے دیا تھا، وہی خدا ابراہیم اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا محافظ بھی ہے اور ان کے دین کا جھنڈا بلند کرنے والا بھی ہے۔ جہاں قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو بھلے جتنا برا لگے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جو نور دیا ہے قرآن کا اور اسلام کا، اللہ اس نور کو پورے طاقت کے ساتھ پھیلانے والا ہے، بھلے مشرکوں کو برائی کیوں نہ لگے، اللہ بلند کر کے دکھا دے گا۔ حاضر نذیر وقار فرمایا جنہوں نے چالیں چلیں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، انہیں ہم نے ناکام و نامراد کر دیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کی دنیا بھی اچھی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے دنیا بھی اچھی کر دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی وہ ہماری حضوری والے، ہمارے قرب والے، بڑے اونچے مقام پر بیٹھنے والے ہوں گے۔ دنیا کیسی اچھی کی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی، آپ دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے ان کی دنیا کو اس طرح اچھا کر دیا کہ آج دنیا کی ہر قوم ان کے ساتھ اپنے تعلق کی دعوے دار ہے، ہر قوم ان کے ساتھ تعلق کی دعوے دار ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو گھر ہیں زمین کے اوپر، ایک کو بیت المقدس کہا جاتا ہے اور ایک کو بیت اللہ خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس ہے تو وہ بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی تولیت میں ان کی اولاد کو عطا فرمایا، اور خانہ کعبہ اس کی متولیت اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد کو عطا فرمایا۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا منصب اگر ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے گھر کی امامت ہو سکتا ہے، اس کی متولیت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے دونوں گھر اولاد ابراہیمی کو عطا فرمائے ہوئے، یہ دنیا میں عزت ہے خدا نے ان کو عطا فرمائی، اور قیامت کے دن کی عزت وہ تو جب وہ دن آئے گا معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو کیا شان اور کیا مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج آسمانوں پر گئے تھے، آپ جانتے ہیں ہر آسمان پر اللہ کے نبیوں میں سے کچھ نبی کھڑے تھے، حضرت آدم بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ جبرائیل امین نے کہا تھا آقا نامدار سے آگے بڑھیں، آپ انہیں سلام کریں، یہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مرحبا، خوش آمدید ہو میرے نیک بیٹے اور اللہ کے رسول کو، انہوں نے اپنا بیٹا کہہ کر آپ کو خوش آمدید کہا تھا، اور انہوں نے یہ پیغام دیا تھا جس پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پیغام دیا تھا ہمارے آقا کو کہ آپ جب جائیں واپس اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی سرسبز ہے، بڑی شاداب ہے، اس پہ کچھ لگایا جائے تو خوب پھلتا پھولتا ہے۔ اپنی امت سے کہیں جنت میں باغات لگانے ہیں تو دنیا میں باغ لگا کے آنا جنت کے لیے، اور وہ کیا ہوگا، وہ باغات کیسے لگتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ، یہ وہ کلمات ہیں جن کا ذکر اور تسبیح کرنے سے جنت میں باغات لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ نصیحت فرمائی تھی حضرت ابراہیم نے ہماری خاطر، حضور کو پیغام دیا تھا کہ جا کے بتائیے گا ان کو جا کر۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے درجات اور اپنے تمام انبیاء کرام اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے درجات کو حسب شان بلندیاں عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔